السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، اور آیت نمبر ہے 23، جو کہ نہایت اہم آیت ہے۔ بڑے غور سے اس کو سنیے گا، تجوید بھی اور ساتھ میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ غور سے سنیے گا ترجمہ۔ وقضا، اور فیصلہ کر دیا ہے، کس نے؟ ربو کا، تیرے رب نے۔ کس چیز کا؟ اللہ کے، نہ تعبدو، تم عبادت کرو، الا مگر، ایاہو، اسی کی، یعنی اللہ کی عبادت۔ دوسرے نمبر پر وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانہ، احسان کرو۔ فوراً اپنے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کا حکم۔ اما یبلغن، اگر وہ پہنچے، کون پہنچے؟ والدین، ماں یا باپ یا دونوں ہی، عندک الکبر، تیرے پاس، بڑی عمر کو، یعنی بڑھاپے کو، تمہارے پاس، تمہاری زندگی میں ہی موجود ہیں دونوں والدین، احدہما، ان دونوں میں سے یا پھر ایک، او کلاہما، یا پھر وہ دونوں، فلا، تو نہ، کیا چیز کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ تقل، تم کہنا، لہما، ان دونوں کے لیے، اف، حمزہ فا، اف، ولا تنہرہما، نون ہارا، اور نہ ہی جھڑکنا ان کو، وقل لہما، اور کہنا ان کو، قولاً، بات، کریماً، عزت والی، احترام والی۔ اب یہ والدین کے ساتھ عدل سے بڑھ کر احسان کا رویہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدل۔ عدل کیا ہے؟ کہ والدین نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہم بھی اچھا کریں، اور احسان کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہمارے لیے اچھا نہ بھی کیا تو بھی ہم ان کے لیے اچھا ہی کریں، کیونکہ بعض بچے کیا کرتے ہیں؟ ضد کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، وہ تو ہم کو ستاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے اچھا کریں۔ جتنے بھی ماں باپ پر شاؤٹ کرتے ہیں بچے، وہ سب یہ دلیل دیتے ہیں کہ والدین ہم کو اریٹیٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تو احسان کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر وہ غضبناک ہوں تو تم بھی جواباً ایسا ہی رویہ اختیار کرو، یہ حق نہیں ہے، کیونکہ وبالوالدین احسانہ، احسان کی تفصیل کیا ہے کہ کب احسان کی ضرورت ہے۔ عربی میں جو اف ورڈ ہے، یہ ہے کہ سب سے بڑا احسان، کہ جب بڑھاپے کی حالت میں سنبھالنا پڑے تو اس وقت بھی ان کو اف نہ کہو، ہائے مصیبت، یہ نہ کہو، کیونکہ بڑھاپے میں جو ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے، ایک ہی بات بار بار دہراتے چلے جاتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ ان کی ساری زیادتیوں کو دیکھ کر اف نہیں کہنا اور نہ ہی جھڑکنا۔ حالانکہ اف 2 حرفی لفظ ہے، پھر کیا کہو؟ ان کی زیادتی کے جواب میں بھی احترام سے بات کرو، کیونکہ جب تم چھوٹے ننھے منھے سے تھے تو انہوں نے تمہیں کس طرح سے پالا، پرورش کی، ماں نے گیلے پہ خود سوئی اور تمہیں سوکھے پر لٹایا۔ پھر ساتھ ہی اگلی دعا کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
وخفض اور جھکا لو، جھکائے رکھنا، لہما ان دونوں کے لیے، ماں کے لیے اور باپ کے لیے، کسی بہن بھائی کے لیے نہیں کہا، کسی چچا تایا کے لیے نہیں کہا گیا، کیا جھکائے رکھنا؟ جناح الذل، بازو ذلت کا، عاجزی کا، من الرحمتی رحمت سے، شفقت سے، وقل اور کہو، رب ارحمہما، اے میرے رب رحم کیجئے ان دونوں پر، یعنی زندگی میں بھی، ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کرنا۔ اور ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دعا اسی صورت میں ہوگی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، نہیں، کما ربیانی، جیسا کہ یاد کرو ان دونوں نے پالا مجھ کو، صغیرہ، بچپن میں، جب میں چھوٹا سا تھا اس وقت۔ تو یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے بلکہ مانگ کے لیے ہوتی ہے۔ جناح الذل سے مراد کیا ہے کہ اپنے پر نیچے کرو تاکہ والدین کو سہارا دے سکو۔ والدین کب اولاد کا سہارا لیتے ہیں؟ جب واقعی اولاد کے اندر عاجزی ہو۔ اگر تم پر جھکاؤ گے تو پھر تم کو عزت ملے گی، یعنی ان کے آگے سر تسلیم والا حساب ہے نا، ایسے ہی کہ ان کی ہر بات کو ماننا، ہاں شرک والی نہ ہو، لیکن ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، اور اللہ کے ہاں تب کہیں جا کر تمہارا مقام بنے گا جس طرح مرضی اپنی، جس طرح سے ایک مرغی اپنے پروں کے نیچے بچے سمیٹ کر بیٹھتی ہے۔ تو جب وہ پرندے اپنے پر نیچے کرتے تو پھر اڑنے کے قابل ہوتے ہیں، ورنہ وہ پھر اوپر نہیں اٹھ سکتے جھکائے بغیر۔ اور دعا بھی اسی لیے کیا ہے، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، یہ میری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، یہ احسان کی شکل ہے۔ اصل عبادت ہی وہی ہے جس میں جبر نہ ہو، اور اصل عابد بھی وہی ہے جو کسی جبر اور زور کے بغیر جھک جائے۔ ان دونوں کے حقوق وہی ادا کر سکتا ہے جن کے اندر حقیقی معنوں میں عاجزی اور احترام ہو، ورنہ متکبر شخص کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا۔ اب بخاری مسلم میں روایت ہے کہ کیا میں تم کو بتاؤں اکبر الکبائر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور حقوق والدین کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ، اور مزید بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پہ حقوق والدین کرنا، والدین کو کیا ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا والدین کی فرما برداری۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے۔ بخاری مسلم میں روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک انصاری آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میرے والدین کی خدمت میں کبھی بھی کوئی اطاعت باقی ہے؟ تو جب کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، فرمایا 4 باتیں رہتی ہیں۔ نمبر 1 ان کے حق میں رحم و کرم اور بخشش کی دعا کرنا۔ نمبر 2 ان کے وعدے پورے کرنا، یعنی زندگی میں اگر وہ کچھ وعدے کر گئے ہیں تو اولاد کا کیا فرض ہے ان کو نبھائے۔ نمبر 3 ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ نمبر 4 ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا۔ تو ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، قدردانی کرنا۔ یہ سننے ابی داؤد کی روایت ہے۔ احسان کی شکلیں ہیں یہ، کہ احسان زندگی میں بھی اور کیا ہے موت کے بعد بھی، اور خاص طور پر دعا۔ چلیں یہ شیئر کرنا آپ ہرگز نہ بھولیے گا، بہت بہت ہی والدین کے متعلق اہم آیت ہے جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔